اور بعضوں نے جواب دیا کہ عائشہ اس وقت نماز فرض ہوئی ہے، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ شاید پیدا نہ ہوئی، اور اگر ہوئی ہوں تو تھوڑی عمر کی تھی، ان کو فرض نماز کا کیا پتہ چلتا؟ یہ جواب بھی صحیح نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ وہ سمجھدار، سوچ سمجھ کر معلومات کی بنیاد پر بولا کرتی تھی۔ عائشہ کو یا تو حضور سے سن کر علم ہوا یا بعض صحابہ سے، تو زیادہ سے زیادہ یہ روایت مراسیل صحابہ میں سے ہوئی، اور صحابہ کے مراسیل جمہور علماء کے ہاں حجت میں۔ ابو اسحاق اصفرائینی کے علاوہ کوئی اس کا انکار نہیں کرتا ہے۔ اور حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں نصوص اپنی جگہ صحیح ہیں۔ عصر کی نماز، حضر کی نماز میں تو اضافہ ہوا، اور سفر کی نماز علی حالہا باقی رکھی گئی، لیکن لا جناح علیکم ان تقصروا، اس لیے فرما دیا کہ ہو سکتا ہے کسی کو خیال کہ سفر میں بجائے 4 کے 2 ہی کیوں ہیں۔ اللہ کی طرف سے اس خیال کو دور کر دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ سفر حضر کے مقابل میں اگر تم سفر میں 2 رکعت پڑھو اور پڑھتے ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سفر کا الگ حکم ہے، حضر کا الگ۔ حضر اطمینان کا حال، حضر میں اطمینان ہوتا ہے، اس لیے اس میں 4 رکعت ضروری ہوئی، اور سفر میں انسان کی مشغولیت ہوتی ہے، اس لیے اس میں تخفیف کر دی گئی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اصل بات یہ ہوئی کہ ابتدا میں نمازیں 2 رکعت رکھی گئیں، ہجرت کے بعد اضافہ ہوا، 2 کی 4 کر دی گئیں، اس کے بعد پھر سفر میں تنصیف ہو گئی اور 4 کی 2 کر دی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا جناح علیکم ان تقصروا بالصلاۃ۔ حافظ ابن حجر کی یہ تقریر شیخ الاسلام دہلوی صاحب در مختار وغیرہ نے بلا رد و قدح کے لے لی، لیکن یہ تقریر ان لوگوں کے مسلک پر صحیح ہے جو کہتے ہیں مسافر کو قصر و اتمام دونوں جائز۔ حنفیہ کے مسلک پر صحیح نہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں مسافر پر قصر واجب ہے، اتمام جائز نہیں۔ مزید یہ ہے کہ حافظ کا یہ دعویٰ نقل کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ جس روایت میں ہجرت کے بعد نماز میں زیادتی کا ذکر ہے، اسی میں یہ بھی تصریح ہے کہ صلاۃ حضر میں اضافہ ہو۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ صلاۃ سفر میں اضافہ نہیں، تو جب صلاۃ سفر علی حالہا 2 ہی رہی تو پھر یہ کہنا کہ صلاۃ سفر میں اضافہ ہو گیا اور 2 کی 4 ہو گئی، پھر تخفیف کی گئی اور 4 کی 2 کر دی گئی، اور آیت کا اسی حال سے تعلق ہے، کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ احناف جو کہتے ہیں کہ سفر میں 2 ہی رکعت پڑھی جائے گی، ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت العمر کا بھی اتمام نہیں کیا، اور حضرت عائشہ نے اگر اتمام کیا تو صحابہ نے اعتراض کیا اور ان کو تعویل کرنا پڑی، جیسا کہ آئندہ آ رہا ہے۔ اور یہیں سے بات معلوم ہو گئی کہ نسائی و دارقطنی کی ایک روایت میں جو یہ آیا ہے اعتمرت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ،
فقصر واتممت وافطر وصمت فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله افطرت وصمت وقصرت واتممت قال احسنت یا عائشہ. ثابت نہیں ہے. اگر ان کے پاس یہ تقریری صریح روایت ہوتی تو ان کو تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور ابن عباس فرماتے ہیں فرض اللہ الصلاۃ علی لسان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر فی الحضر اربعا وفی السفر رکعتین وفی الخوف رکعتین. رواہ احمد و مسلم والنسائی. اور حضرت عمر فرماتے ہیں صلاۃ الفطر رکعتان وصلاۃ الاضحیٰ رکعتان وصلاۃ الجمعۃ رکعتان وصلاۃ السفر رکعتان تمام غیر قصر علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ احمد والنسائی وابن ماجہ. اس پر یہ اشکال ہے کہ اس حدیث کا راوی عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے اور امام ابن معین وغیرہ کہتے ہیں کہ اس نے امام حضرت عمر سے نہیں سنا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ابن ابی لیلہ حضرت عمر کے خلافت کے اخیر 6 سالوں میں پیدا ہوئے. جب پیدا ہوئے تو حضرت عمر کی خلافت کے 6 سال باقی تھے اور 6 سال کے بچے سے سماع ممکن ہے. اور مسند ابو یعلا میں ان کے سماع کی تصریح ہے اور امام مسلم اس کے قائل ہیں. واللہ تعالی اعلم. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب وجوب الصلاه في الثياب. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نماز کی فرضیت اور اس کی کیفیت بیان فرما دی تو اب نماز کے باقی شرائط ذکر کر رہے ہیں. نماز کی 4 شرطیں. نمبر 1 طہارت. نمبر 2 ستر عورت. نمبر 3 استقبال قبلہ. نمبر 4 وقت. شرط اول کو سب سے پہلے اور الگ لائے اس کے کثیر الفروع اور تفصیل ہونے کی وجہ سے، اور باقی شرائط ثلاثہ کو کتاب الصلاۃ کے ضمن میں ذکر فرمایا اور پھر اس میں سے ستر عورت کو پہلے ذکر کیا اس لیے کہ وہ نماز کے ساتھ خاص ہے. پھر استقبال قبلہ کو لائے کہ وہ فرض کے اور نفل دونوں کے لیے عام ہے. پھر اس سے فراغت کے بعد اوقات کو لے آئے اس لیے کہ وہ فرض کے ساتھ خاص ہے. تو مصنف نے ترتیب رکھنے میں اہم سے اخص کی طرف سفر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ کپڑوں میں نماز پڑھنا واجب ہے، یعنی نماز میں ستر عورت واجب ہے. یہی جمہور علماء کا مسلک ہے اور اسی کو قاضی ابن عربی وغیرہ نے اختیار کیا. لیکن عام مالکیہ فرماتے ہیں کہ ستر عورت سنت ہے، اس کے ترک سے نماز باطل نہ ہوگی. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جمہور علماء کی موافقت کی اور صاف وجوب کی تصریح فرما دی. وقول اللہ عز وجل خذوا زینتکم عند کل مسجد اے عند کل صلاۃ. ستر عورت کو زینت سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ ننگا آدمی بدصورت معلوم ہوتا ہے اور جو کپڑے سے ملبوس ہو وہ مزین و آراستہ معلوم ہوتا ہے. امام ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر اتفاق نقل کیا کہ یہاں آیت میں زینت سے مراد ستر عورت ہے، لیکن مالکیہ کہتے ہیں اس سے ملابس سے زینت ردا اور حذا وغیرہ مراد ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف روایات کو لا کر یہ واضح فرما دیا کہ جس زینت کا نماز میں مطالبہ ہے اس سے ستر عورت مراد ہے. ومن صلی ملتحفا فی ثوب واحد. اسی طرح مستملی کے نسخے میں
یہاں پر وارد ہوا ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں، یہ تو مستقل ترجمے میں آ رہا ہے، اور اگر یہاں ثابت ہو تو امام بخاری نے اس کے ذریعے صرف یہ واضح کیا کہ نماز میں ستر عورت ضروری ہے، حتیٰ کہ کسی کے پاس ایک کپڑا تو اس سے التحاف کر لے۔ وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ تَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ۔ اور سلمہ ابن اکوع کی یہ روایت امام شافعی، احمد، بخاری نے تاریخ میں، ابو داؤد، نسائی، ابن خزیمہ وغیرہ نے تخریج کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ، تم اپنی قمیص میں گھنڈی لگا لو اگرچہ ایک کانٹے کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ علماء نے اس حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ نماز میں انسان کی نگاہ اس کی شرمگاہ پر نہ پڑنا چاہیے۔ اگر کسی کی نگاہ پڑ گئی تو شافعی و احمد کے ہاں نماز باطل ہو جائے گی۔ مالک ابو حنیفہ بصور کہتے ہیں کہ نماز باطل نہ ہوگی۔ وفی اسنادہ نظر، اور اس کی سند محل نظر ہے۔ علامہ ابو الحسن ابن قطان فاسی کے کلام سے اس سند میں آتا ہے کہ نظر کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کا دار مدار موسیٰ ابن محمد ابن ابراہیم تیمی پر ہے جو منکر الحدیث ہے، لیکن یہ راوی بعض طرق میں وارد ہوا ہے۔ اس حدیث کا اصل راوی موسیٰ ابن ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن ابی ربیعہ مخزومی ہے، اور وجہ نظر یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ موسیٰ مخزومی کی روایت سلمہ ابن اکوع سے براہ راست نقل کرتا ہے یا اپنے والد کے واسطے سے نقل کرتا ہے، مگر بخاری کے طرز پر نظر ہے، دوسرے حضرات کے طرز پر یہ نظر قابل التفات نہیں، کیونکہ باپ بیٹے دونوں معتمد ہیں، اور روایت سماع کی تصریح، روایت کے طرق میں سماع کی تصریح وارد ہے۔ ومن صلی فی الثوب الذی یجامع فیہ ما لم یر فیہ اذن، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو مضمون نقل کیا وہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جو ابو داؤد، نسائی، ابن خزیمہ وغیرہ نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ معاویہ نے اپنی بہن ام حبیبہ سے پوچھا هل کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی الثوب الذی یجامع فیہ، قالت نعم ما لم یر فیہ اذن، لیکن بخاری نے اس کو تعلیق کی شکل میں پیش نہیں کیا، اسی لیے علماء نے اس کو تعلیقات بخاری میں شمار نہیں کیا ہے۔ اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ستر عورت واجب ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے جس میں جماع کیا اگر کوئی اذان نہیں۔ وامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یطوف بالبیت عریان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عریاں طواف کرنے سے منع فرمایا۔ والطواف مثل الصلاۃ، تو جب طواف میں ستر ضروری تو صلاۃ میں بدل اولا ضروری ہوگا۔ طواف میں ستر جمہور علماء کے ہاں شرط ہے اور حنفیہ کے ہاں مستقل واجب ہے، اگر کسی نے چھوڑ دیا تو واجب ترک ہوگا اور طواف ادا ہو جائے گا، دم واجب ہوگا۔ جمہور علماء فرماتے ہیں شارع علیہ السلام علی الاطلاق عریاں طواف کرنے سے منع فرمایا سے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ام عطية قالت امرنا ان نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتذر الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله احدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا ابراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا ام عطية قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. امام بخاری نے عبداللہ بن رجاء کے طریق
یہ توہم دور کرنے کے لیے ذکر فرمایا ہے کہ ام عطیہ نے یہ حدیث ابن سیرین نے یہ حدیث اپنی بہن حفصہ بنت سیرین سے سنی، براہ راست ام عطیہ سے نہیں سنی ہے۔ بخاری کہتے ہیں ابن سیرین کے سماع کی تصریح موجود ہے۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب عقد الازار على القفا في الصلاه، باب عقد الازار على القفا في الصلاه۔ اب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کپڑوں کے نوع کے اختلاف کے اعتبار سے کپڑوں کے استعمال کا طریقہ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر کپڑا متوسط درجے کا ہو تو گردن کے پیچھے اس کو باندھ لیا جائے، جیسا کہ سہل بن سعد اور جابر کی روایتوں میں وارد ہوا۔ وقال ابو حازم بن سهل بن سعد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقب ازورهم على عواتقهم۔ حضرت سہل بن سعد کی روایت آئندہ موصولا آ رہی ہے بخاری میں۔ وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في ازاره قد عقده من قبل قفاه وثيابه في ازار قد عقده من قبل قفاه وثيابه قفاه وثيابه موضوعة على المسجد فقال له قائل تصلي في اس کو باندھ رکھا تھا سر گردن کے پیچھے اور کپڑے رکھے ہوئے تھے مشجب پر۔ مشجب کی صورت یہ ہوتی ہے 3 لکڑیاں منفردن زمین میں گاڑ دی جاتی ہیں اور ان کا سرا اوپر ملا دیتے ہیں اور نکلے ہوئے سرے پر کپڑے وغیرہ لٹکاتے ہیں، بیچ میں مشکیدہ رکھ دیتے ہیں، کبھی مشکیدہ لٹکا دیتے ہیں۔ چلیے فقال له قائل تصلي في ازار واحد قال له قائل تصلي في ازار کا یہ قائل کون ہیں؟ روایات اختلاف ہے، آئندہ روایت میں آئے گا۔ محمد بن منکدر کہتے ہیں قلنا، اور بعض دیگر روایات میں وارد ہوا ہے سألنا، لیکن عبادہ ابن الولید ابن عبادہ کی روایت میں قلت یرحمک اللہ آیا ہے، اس لیے ظاہر یہ ہے کہ سوال کے متولی عبادہ ابن الولید تھے اور باقی حضرات ان کے موافق تھے، اس لیے عبادہ ابن ولید نے اپنی طرف قلتو بصیغہ مفرد کے ساتھ نسبت کی اور باقی حضرات سالنا اور قلنا بصیغہ جمع ذکر کیا۔ فقال انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك وارجونا كان احمق ماخوذ حماقت سے، حماقت کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ مع العلم بقبحہ۔ چلیے وارجونا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، نماز فرض ہے اور ہر ایک کے پاس 2 کپڑے نہیں، معلوم ہوا 1 کپڑے میں نماز جائز۔ وبه قال حدثنا مطرف ابو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رايت جابر يصلي في ثوب واحد وقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب۔ مصنف نے پہلے طریق کے بعد روایت دوسرے طریق سے یہ بتانے کے لیے ذکر کی ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مصنف کو دعوت عقد الازار علی القفا فی الصلاۃ اور جابر کی اس روایت سے عقد الازار علی القفا ثابت نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے عقد علی القفا کیا تھا اور حضور کی طرف نسبت کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ایک کپڑے میں نماز ادا فرمائی تو عقد علی القفا کر رکھا تھا۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به۔ باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے دوسری صورت ذکر کی، اگر کپڑا بہت بڑا ہو تو عقد علی القفا کے بجائے التحاف کر لیا جائے۔ التحاف یہ ہے کہ چادر کا دایاں حصہ دائیں بغل سے نکال کر بائیں کاندھے پر اور بایاں حصہ
بائیں بغل سے نکال کر دائیں کاندھے پر ڈال لیا جائے۔ اسی کا نام توشح بھی ہے، اس لیے کہ اس طرح کپڑا ڈالنے سے وشاق یعنی حمیل کی شکل بن جاتی ہے، اور اسی کو مخالفت بین الطرفین سے بھی تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ دائیں طرف کا کپڑا بائیں موڈھے پر اور بائیں طرف کا دائیں موڈھے پر ڈالا جاتا ہے، اور اس کو اشتمال علی المنکبین بھی کہتے ہیں، کیونکہ آدمی اس طرح سے دونوں کاندھوں پر کپڑے کو لپیٹ لیتا ہے۔ بعض علماء نے یہاں پر ایک اور مسئلہ ذکر کیا، وہ یہ کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جائز، ایک کپڑے میں نماز پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں، سب جواز کے قائل ہیں، اور یہ جو ابن مسعود سے منقول ہے لا تصلین فی ثوب واحد وان کان اوسع مما بین السماء والارض، یہ عدم جواز پر محمول نہیں ہے بلکہ اولویت و افضلیت پر محمول ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے، ایک مرتبہ اس مسئلے میں ابن مسعود اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما سے گفتگو ہوئی۔ ابی بن کعب کہتے تھے ایک رکعت ایک کپڑے میں نماز جائز حضور کے زمانے میں لوگ پڑھتے تھے، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس زمانے میں تنگی تھی، اب اللہ نے وسعت دے دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دو کپڑوں کو لازم اور واجب نہیں کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر نے اپنے غلام نافع کو دیکھا کہ ایک لنگی پہنے نماز پڑھ رہے ہیں، تو نکیر کی اور یہ فرمایا تو اس کو بازار بھیج، تو اسی طرح چلا جائے گا۔ پھر فرمایا اللہ احق ان تتزین لہ، اللہ اس کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کے لیے تزین کیا جائے۔ رواہ الطحاوی۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک مصری جوان آیا، ٹوپی رکھ کر نماز میں شریک ہو گیا، سلام پھیر کر میں نے ہمت کر کے اس سے کہا بھائی یہ ٹوپی آپ نے کیوں خریدی؟ تو کہنے لگا حل ہوا خلاف السنہ۔ میں نے کہا نا لا اقول ذلك انما اسأل لماذا اشتريت هذه القلنسوة، تو وہ لیت العن کرنے لگا، کچھ سمجھا نہیں، لڑکا بہت اچھا تھا۔ پھر میں نے کہا الیس اشتریتها للتزین، کہنے لگا نعم۔ میں نے کہا فاللہ احق ان تتزین لہ، بہت خوش ہوا وہ بچہ، اس کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ بیٹا اللہ کا دربار اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں مزین ہو کر جائیں۔ یہ کیا زید عمر سے ملنا ہو تو ٹوپی پہن لی، اور رب العالمین کی بارگاہ میں بندگی کے لیے جانا ہو تو ایسے ہی مزدوروں کی طرح سے چلے گا۔ لیکن عربوں اور غیر عربوں میں فرق یہ کہ عرب کی سمجھ میں اگر آ جائے تو فوراً مان لیتے ہیں، اور ہمارے بہت سے لوگ بات سمجھ میں آ جانے کے بعد بھی اپنی بات کو اونچی رکھنے کے لیے مانتے نہیں۔ یہ بات بعض عربوں میں بھی پائی جاتی ہے، ہٹ دھرمی کرنا۔ وبه قال وقال الزهري في حديثه الملتحف والمتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، چونکہ مختلف الفاظ آئے تھے، ملتحف، متوشح، مخالف بین طرفے، استعمال، اس لیے بخاری نے سب کی وضاحت کر دی، اور میں بتا چکا کہ ایک ہی حقیقت کو مختلف طرح سے کیوں تعبیر کیا گیا۔ قال الزہری فی حدیثی الملتحف المتوشح، ملتحف کے معنی متوشح، وَهُوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْنِ، اور متوشح کو مخالف بین الطرفین کہتے ہیں، اس لیے کہ آدمی چادر کو دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں پر ڈال لیتا ہے۔ وَهُوَ الْاِسْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْنِ، اور اسی کا نام اشتمال علی المنکبین بھی ہے،
چلیے. وقالت ام هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب له وخالف بين طرفيه على عاتقيه. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عمر بن ابي سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز ادا فرمائی اور طرفین نے مخالفت کر رکھی تھی، یعنی دائیں طرف کا کپڑا بائیں طرف، بائیں طرف کا دائیں طرف ڈال رکھا تھا. اس روایت میں حضور کے فعل کا ذکر ہے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عمر بن ابي سلمة انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمة قد القى طرفيه على عاتقيه. اس روایت میں ہشام کی تحدیث کی تصریح کے ساتھ ساتھ یہ بھی تصریح ہے کہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا. چلیے. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه ان عمر بن ابي سلمة اخبره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مستملا به في بيت ام سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك بن انس عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام هانئ بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره قالت فسلمت عليه قال من هذه فقلت انا ام هانئ بنت ابي طالب فقال مرحبا بام هانئ فلما فرغ من غسله کتنی مرتبہ یہ روایت آپ پڑھ رہے ہیں؟ بخاری میں کون سی مرتبہ؟ کچھ خبر. چلیے. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. 8 رکعات ادا فرمائی. یہ صلاۃ جمہور کو کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ کی. ابو القاسم سہیری اور ابن جریر طبری کہتے ہیں یہ صلاۃ الفتح فتح مکہ کے شکرانے میں پڑھی گئی، اور طبری کہتے ہیں یہ نماز 8 رکعت بیک سلام پڑھی جائے گی، لیکن ابو داؤد اور ابن خزیمہ کی روایت میں 2 رکعت پر سلام پیش ان کی تصریح ہے. چلیے. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن امي انه قاتل رجلا قد اجرته. ابن ام کا مصداق حضرت علی ہے. ماں کا رشتہ شفقت میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس لیے زعم ابن امی کہا. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ان دونوں کی ماں مسلمان ہو گئی تھی اور ان کے والد ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے، لہذا شرافت دین کی وجہ سے ماں کی طرف نسبت کی. چلیے. قد اجرته فلان بن حبیرہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قاتل رجلا وعازم ہے انسان کے قتل پر. قد اجرته جس کو میں نے پناہ دے دی فلان بن حبیرہ. اسی طرح سے یہاں پر وارث ہوا ہے. بعض کہتے ہیں یہ جعدہ ابن حبیرہ ہے، لیکن یہ تو صغیر السن تھے، اسی لیے ان کو بخاری نے تابعین میں شمار کیا ہے، صرف ان کو حضور کی روایت حاصل ہے. بعض کہتے ہیں یہ حبیرہ ابن ابی وہب ہیں. اس میں اشکال ہے کہ یہ تو ام ہانئ کا خاوند ہے. فتح مکہ کے وقت یہ مکہ چھوڑ کر نجران چلا گیا اور وہیں شرک پر ہلاک ہو گیا. چلیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اجرنا من اجرت یا ام ہانئ. قالت ام ہانئ جس کو تم نے پناہ دی میں نے بھی دی. اس سے معلوم ہوا عورت کا پناہ دینا معتبر، اس پر اتفاق. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان سائلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم شمس الائمہ سرخسی فرماتے ہیں سائل کا مصداق حضرت ثوبان ہے، لیکن انہوں نے اس کی کوئی دلیل نہیں پیش کی. چلیے. عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكلكم ثوبان. مطلب یہ ہے کہ نماز ہر شخص پر فرض ہے اور ہر ایک کے پاس 2 کپڑے نہیں ہوتے، تو معلوم ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے 2 کپڑا ضروری ہے. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا صلى بثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ایک کپڑا نماز پہن کر نماز پڑھے تو کاندھوں پر ڈال لے. آیا نماز میں کوئی چیز کاندھے پر ڈالنا ضروری ہے یا نہیں؟ جمہور علماء امام ابو حنیفہ مالک شافعی کے ہیں ضروری نہیں، البتہ مونڈوں کا بلا ضرورت کھولنا مکروہ ہے. اگر کسی نے ایسا کیا تو نماز مع الکراہت ادا ہو جائے گی.
لیکن ایک جماعت کہتی ہے کہ کاندھوں پر کپڑا ڈالنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد ابن منذر و ابن حزم امام احمد ابن حنبل بھی ظاہری مذہب کہتے ہیں کہ اگر کپڑے میں گنجائش ہو تو موڑے پر ڈالنا ضروری ہے ورنہ ضروری ہے. اور امام احمد ابن حنبل کی آگے دو روایتیں. ایک روایت میں مطلقاً جعل علی العاتق کو ضروری کہتے ہیں اور دوسری روایت میں فرض میں ضروری کہتے ہیں, نفل میں ضروری نہیں کہتے ہیں. بعض سلف سے منقول ہے کہ وہ اگر کچھ نہیں پاتے تو کاندھے پر رسی ڈال لیتے تھے. امام بخاری رضی اللہ عنہ قدرت و استطاعت کے وقت ضروری قرار دیتے ہیں, اسی لیے انہوں نے یہ ترجمہ باب عقد القدار علی القفا اور باب الالتحاف کے بعد ذکر کیا, کیونکہ متوسط درجے کا کپڑا ہو یا بہت بڑا ہو تو اس میں تو جعل علی العاتق ممکن ہے, اور اگر چھوٹا ہو اس میں ممکن نہیں. اسی لیے امام بخاری نے جب چھوٹے کپڑے کا مسئلہ لیا تو جعل علی العاتق کے بعد ذکر فرمایا. چلیے. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن ابي الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي كثير عن كرمه قال سمعته عن ابي كريمه قال سمعته او كنت سالته قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا كان الثوب ضيقا, یعنی اگر کپڑا تنگ ہو نہ التحاف ممکن نہ بل القفا تو پھر کوئی چیز ضروری نہیں ہے, لنگی کی طرح سے باندھ لے. چلیے. وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا خليفة بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله يعني صلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره اس سے مراد غزوہ بطن بواد ہے جیسا کہ مسلم نے وارد ہے. چلیے. فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي عليه اپنی کسی ضرورت سے آیا. چلیے. فوجدته يصلي عليه ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فاشتملت به اسے استعمال کر لیا. چلیے. فلما انصرف فقال مسرا یا جابر فاخبرته مسرا یا جابر, جابر اس وقت رات میں آنے کا کیا سبب ہے؟ چلیے. فاخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاجتماع الذي رايته قلت كان ثوبا قال فان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به. وبه قال كان ثوبا يعني كان ثوبا فيه قصر. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقد وزرهم على اعناقهم كثيرة الصبيان ويقال للناس لا ترفعن للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاة في الجبة الشامية. ترجمۃ الباب کی غرض میں اختلاف ہے. علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں مقصد یہ بتانا ہے کہ جو کپڑے کفار کے طرز پر کٹے ہوئے ہوں جیسے پتلون کوٹ وغیرہ ان کو پہن کر نماز پڑھنا جائز. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو کافروں کے بنے ہوئے کپڑے ہیں ان کو پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے جب تک کہ نجاست کا تحقق نہ ہو. اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد یہ کہ کافروں کے کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک نجاست محقق نہ. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں اگر ان کے فوقانی کپڑے ہوں جیسے ردا یا عبا وغیرہ تو اس کو پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر سفلانی کپڑا ہو جیسے چادر جیسے لنگی پاجامہ تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ و شافعی کراہت کے قائل ہیں
امام مالک فرماتے ہیں کہ وقت میں اعادہ واجب ہے. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں احب ان یعید. علماء حنابلہ کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا امام احمد کی مراد کیا ہے، اعادہ واجب ہے یا اعادہ مستحب ہے، دونوں اقوال. چلیے وبه قال وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوس لم ير بها بأسا. پڑھنا. وبه قال وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوس لم ير بها بأسا. حضرت حسن بصری نے ان کپڑوں کے متعلق جس کو مجوسی بنتے ہیں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا. کفار کے بنے ہوئے کپڑے استعمال کرنا جائے. چلیے وبه قال وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما سبغ بالبول وصلى علي بن ابي. ارے تو پاگل آدمی ہے. معمر کہتے ہیں میں نے زہری کو دیکھا یمن کے وہ کپڑے پہنتے تھے جو پیشاب میں رنگے جاتے تھے. امامی ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ بول انسان کے علاوہ ابوال پاک ہو، اسی لیے وہ ابوال میں رنگے ہوئے کپڑوں سے احتیاط نہیں کرتے. وصلی علی بن ابی طالب فی ثوب غیر مقصور. بغیر دھلا ہوا کوڑا کپڑا پہن کر نماز پڑھ لی. اس سے معلوم کارخانوں سے بنے ہوئے جو کپڑے آتے ہیں ان کے متعلق پوچھ گچھ اور خام خواہ کی تفتیش کی ضرورت نہیں. چلیے وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاويه عن الأعمش عن مسلم عن مسعود عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها. اس سفر سے غزوہ تبوک مراد ہے. چلیے فانطلق رسول الله صلى الله عليه اداوہ چمڑے کا برتن. چلیے حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج وعليه جبة شامية. ابو داؤد نے جبة من صوف من جباب الروم، اون کا ایک جبہ تھا جو روم کا بنا ہوا تھا. چلیے فذهب ليخرج يده من كمها فذاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. تعري ننگا ہونا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ننگا ہونا نماز میں بھی مکروہ اور غیر نماز میں بھی مکروہ. حدیث میں تعری فی غیر صلاۃ کی کراہت وارد ہوئی. اسی سے مصنف نے تعری فی صلاۃ کی کراہت کو اب فرمایا ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب الصلاۃ باب وجوب صلاۃ فی الثیاب میں یہ حقیقت واضح کر چکے کہ نماز میں ستر عورت واجب ہے، تو اب اسی کو یہاں پر لفظ بدل کر کیوں ذکر فرما رہے ہیں؟ یہ تو تکرار ہو گیا. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں مسئلہ ستر عورت کا ذکر کیا ہے اور یہاں سارے بدن کا. آدمی کو اپنا بدن بھی چھپانا چاہیے. نمبر 2 یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی حقیقت کو الفاظ بدل کر اس لیے واضح کیا کہ مالکیہ کا اس میں اختلاف تھا. وہ ستر عورت کی صلاۃ کو سنت کہتے تھے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عنوان بدل کر یہ بتایا کہ نماز کے لیے ستر کا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو مختلف حدیثوں سے مختلف طریقوں سے ثابت ہے. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امام بخاری نے پہلے صلاۃ کو ملحوظ رکھا اور یہاں تعمیم کر دی ہے. گویا اولاً یہ بتایا نماز میں ستر ضروری ہے اور یہاں یہ بتاتے ہیں نماز غیر نماز دونوں میں ستر ضروری اور تعری مکروہ ہے. یہی تقریر اقرر ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ
لوگوں کی موجودگی میں ستر عورت کے واجب ہونے میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة، اخرجہ مسلم۔ اور خلوت میں پیشاب پاخانے جماع کے لیے کشف عورت جائز، اور اگر روا کے لیے ہو تو بھی جائز، لیکن بلا ضرورت کشف عورت کا مسئلہ مختلف فیہا، بعض حنابلہ شافعیہ کراہت کے قائل ہیں، اصح قول یہ ہے کہ حرام، یہی حنفیہ اور جمہور علماء کا مذہب ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا رافع قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة، یعنی جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو عام لوگوں کے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا رہے تھے۔ جس وقت کا یہ قصہ ہے اس وقت آپ کی عمر مبارک 35 سال کی تھی، اور ابن بطال وغیرہ نے لکھا ہے کہ 25 سال کی تھی، اول ہی اور معروف ہے۔ چلیے وعليه ازار فقال له العباس عمه جبنا قيل وحللت ازارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحله دون الحجارہ یعنی تحت الحجارہ۔ چلیے قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه۔ بے احمق زیر زبر لگا ہوا ہے، مغش مغش کر رہا ہے بے وقوف آدمی، مغشیاً علیہ نابینا کہیں تو چل بس فسقط مغشيا عليه كما رؤي بعد ذلك۔ غبی ذہن ہے، غبی تیرا ایک حرف نہیں تو سمجھتا ہے۔ فسقط مغشیاً علیہ، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ سے امامت عالم کا کام لینا منظور تھا، اس لیے اس طرح کی باتوں سے آپ کی حفاظت کی گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ مسلم میں فرمایا ازاری فشد علیہ ازار فما روئے بعد ذلك عریان، اس کے بعد کبھی آپ ننگے نہیں دیکھے گئے۔ یہ اپنے عموم کی وجہ سے قبل النبوت، بعد النبوت، حال الصلاۃ وغیر حال الصلاۃ سب کچھ شامل ہے۔ یہاں پر ایک سوال وہ یہ کہ اہل سیر کا بیان ہے کہ بچپن میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ پتھر نقل کر رہے تھے، فَلَّقَمَهُ لَاقِمٌ، کسی نے آپ کو مکہ مارا اور کہا شُدَّ عَلَيْكَ إِزَارَكَ، کپڑے باندھ۔ اس کے بعد آپ کبھی ننگے نہیں ہوئے۔ تو اب اگر یہ قصہ بچپن میں پیش آ چکا تھا تو بڑی عمر میں آ کر آپ نے کیسے لنگی اتار دی؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ سیر کی روایت صحیحین کی اس روایت کا معارضہ نہیں کر سکتی، اور اگر اس کو ثابت مان لیا جائے تو پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ بچوں کی عادت ہے بلا سبب بھی ننگے ہو جاتے ہیں۔ وہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ بچکانہ انداز میں جو حضور ننگے ہو گئے اس پر پابندی لگا دی، اور ضرورت عادیہ اس سے مستثنی۔ لیکن جب آپ بڑے ہو گئے تو پھر ہر چیز پر پابندی ہو گئی، سوائے ان امور کے جس میں کشف عورت کے بغیر کام نہیں چلتا۔ آپ ضرورت عادیہ کے وقت بھی ننگے نہیں ہوتے تھے۔ چلیے وبالاسناد المتصل من امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاة في القميص والسراويل والقبان والقبائل۔ والسراویلا، ارے نابینا الف لام لگا پھر بھی والسراویلا تو پڑھ رہا ہے؟ بد وقت بے سمجھ تو نے کچھ پڑھا ہی نہیں، نہ ہدایت النو پڑھی ہے، نہ کافیہ پڑھی ہے، شرح جامی پڑھی ہے، جانور کہیں چل بس کیا کہیں۔ والسراویل والقبان والقبائل، قمیص کرتا، سراویل پاجامہ، قبان جانگی، قبا اچکن۔ سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے قبا استعمال کی ہے۔ قالہ کعب، امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ جو کپڑے ساتر عورت ہوں، خواہ وہ کسی نام سے موسوم ہو،
ان کو پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے. چلیے. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن واحد فقال وكلكم يجد ثوبين ثم سأل رجل عمر فقال اذا وسع الله. اس میں فرمایا وكلكم يجد ثوبين، ہر ایک کے پاس تو 2 کپڑے نہیں. اس سے معلوم ہوا آدمی ایک قمیص میں، ایک سراویل میں، ایک تبان میں، ایک قبا میں نماز پڑھ سکتا. ثم سأل ثم سأل رجل عمر فقال اذا وسع الله فاوسعوا. حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر وسعت ہو تو آدمی کو وسعت پر عمل کرنا چاہیے. تنگی ہو تو ایک کپڑا کافی، لیکن تنگی نہ ہو تو آدمی کو خام خواہ تنگ نظری نہ کرنا چاہیے، بلکہ وسعت پر نظر کرتے ہوئے ایک کے بجائے 2 کپڑے استعمال کرنا چاہیے. چلیے. جمع رجل علیہ ثيابه صلى الله عليه جمع ابن بطال کہتے ہیں یہ خبر ہے امر کے معنی میں، اور ابن منیب کہتے ہیں یہ کلام شرطی ہے. ان جمع رجل علیہ ثيابه فهو حسن. اس کے بعد جمع کی صورتیں علی وجہ البدلیت ذکر کی. صلی رجل فی ازار و رداء فی ازار و قمیص فی ازار و رداء. بات تو کہتے ہیں حرف عاطف محذوف ہے، بات کہتے ہیں کوئی حذف کے دعویٰ کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ تو ثوبین کی تفسیر ہے علی وجہ البدلیت. ثوبین کیا ہیں؟ ازار و رداء، ازار و قمیص، ازار و قبا، سراویل و رداء. چلو. فی سراویل فی ازار و قبائن فی سراویل و رداء فی سراویل و قمیص فی سراویل و قبائن فی تبان و قبائن فی تبان و قمیص. قال واحسبه قال فی تبان و رداء. شاید اس میں اس لیے شک ہوا کہ جانگیا اور چادر پہننے میں ران مکشوف رہتی ہے. 300 فوقانی کپڑے ذکر کیے، قمیص، رداء، قبا، اور 3 فوق سفلانی کپڑے ذکر کیے، ازار، سراویل، تبان. 3 کو 3 میں ضرب دینے سے 9 صورتیں پیدا ہو گئیں. وبه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون. اے احمق، تجھے انہوں نے تسمیت کا اعراب نہیں معلوم ہے. چل بس چل، آوازی میں سب تم نے برباد کیا اپنے. چل. حتى يكون اصل من الكعبين وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر کی روایت لباس محرم کے سلسلے میں جو ذکر فرمائی ہے، شراح کرام نے اس کی تقریر یہ کی ہے کہ روایت محرم کو قمیص، سراویل وغیرہ مخیط سے منع کیا، اور بہرحال اس کو نماز پڑھنا ضروری تو باقی دیگر کپڑوں میں نماز پڑھے گا. لیکن یہ تقریر بعید ہے. مقصود تو قمیص و سراویل میں جواز بتانا ہے، اور تقریر مذکور سے غیر قمیص و سراویل میں جواز ثابت ہوتا ہے. بلکہ صحیح تقریر وہ جو حافظ ابن رجب حنبلی نے کی ہے. حاصل یہ ہے کہ بحالت احرام قمیص و سراویل کی ممانعت ہے. اس کا مفہوم یہ نکلا احرام کی حالت نہ ہو تو پھر یہ لباس جائز، اور کوئی اس میں تحدید نہیں ہے، اتنا توقیف ہے، لہذا نماز کی حالت میں ان کا پہننا جائز. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما يستر من العورة. یعنی یہ باب اس عورت کے بیان میں جس کا ستر واجب ہے. امام بخاری کے طرف سے معلوم ہوتا ہے کہ ستر کا مصداق صوتین ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث باب میں کشف فرج سے ممانعت فرمائی ہے. پھر حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہاں اس عورت کا بیان مقصود ہے جس کا ستر خارج الصلاۃ واجب، اور نماز میں وہ تفصیل ملحوظ ہوگی جو پہلے آ چکی، یعنی اقتدار التحاف اور اتزار.
چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشتمال سما سے منع فرمایا ہے. اشتمال سما یہ ہے کہ آدمی کپڑے کو چاروں طرف سے لپیٹ لے اور کوئی منفذ باقی نہ رہے. ایسا ہو جائے جیسے شجرہ سما ہوتا ہے گم، اس کے اندر خول نہیں ہوتا. اس سے اس لیے منع کیا گیا کہ نمازی کو اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی تو وقتی طور پر مشکل پیش آ سکتی ہے. امام محمد ابو عبید القاسم سلام وغیرہ فرماتے ہیں کہ اشتمال سما یہ ہے کہ آدمی ایک چادر سے التحاف کر کے ایک جانب کو اٹھا کر کاندھے پر رکھ لے اور نیچے کے حصے میں کوئی اور کپڑا نہ. اس صورت سے ممانعات کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کشف عورت پایا جاتا ہے جو ناجائز ہے. وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ احتبا کے معنی ہے گوٹ مار کر بیٹھنا، جس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے گھٹنوں کو اٹھا لیتا ہے اور ہاتھ سے ران اور گھٹنوں کا احاطہ کر لیتا ہے، کبھی بجائے ہاتھ کے کپڑوں سے احاطہ کرتا ہے. اگر نصف اسفل پر کوئی دوسرا کپڑا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی اور کپڑا نہ ہو تو ایسی صورت میں کشف عورت ہوتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احتبا فی ثوب واحد سے منع کیا. وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ وان يشتمل الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد. عن اللماس والنباذ، لماس ملامسہ، نباز منابذہ. لماس یہ ہے کہ دو آدمی بیع و شراء کر رہے ہوں اور ایک نے مثلا کپڑا چھو دیا بس بے ہو گئی، چاہے دوسرا راضی ہو یا نہ ہو. منابذہ میں یہ ہوتا ہے کہ بائیں مشتری کی طرف کپڑا پھینک دیتا ہے، سامان پھینک دیتا ہے، مشتری راضی ہو یا نہ ہو، بے ہو جاتی ہے. یہ جاہلیت کی بیوع میں سے ہے، بالاجماع ممنوع ہے چونکہ منازعات کی طرف مفضی ہے. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب عن عمه قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره رضي الله عنه عبد الرحمن بدبخت، حميد بن عبد الرحمن بدبخت ہے تو بدبخت کہیں پر چل بدبخت چل. حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال بعثني ابو بكر في تلك الحجه في مؤذنين يوم النحر مؤذن بمنى. ابے نابینا اتنا بڑا زیر لگا وہ نہیں نظر آیا في مؤذنين چل بس. يوم النحر المؤذن بمنى الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم اردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فامره ان يؤذن ببراءه. قال ابو هريره فاذن معنا علي في اهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ابو بکر صدیق نے مجھ کو اس حج میں اعلان کرنے والوں میں بھیجا. اس حج سے مراد سن 9 کا ہے جس میں صدیق اکبر امیر الحج بنا کر بھیجے گئے. مؤذنین سے مراد براءت کا اعلان کرنے والے، یعنی یہ کہنے والے کہ لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان. حضور کی طرف سے 4 اعلانات کرائے گئے تھے، 2 تو یہی اور تیسرا تھا من کان له عهد عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإلى مدته ومن لم يكن له عهد فإلى 4 أشهر. اور چوتھا اعلان تھا لا يدخل الجنة الا نفس مسلمہ. لا يطوف بالبیت عریان کی وجہ سے مصنف نے روایت ذکر فرمائی ہے. جب طواف کے لیے ستر عورت شرط تو نماز کے لیے بدرجہ اولا شرط ہوگا. نیز سے معلوم ہو گیا کہ غیر نماز میں بھی ستر عورت ضروری ہے. طواف کے لیے ستر ان میں ثلاثہ کے ہیں شرط ہے، حنفیہ کے ہیں واجب مستقل ہے، ترک بردم واجب ہوگا.
نجوم الهدى قادة التقى اللهم اغفر لنا وارحمنا مشايخنا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت. اما بعد، وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته. قال باب الصلاة بغير رداء، یعنی اگر کوئی آدمی لنگی یا پاجامہ پہن کے صرف لنگی یا پاجامہ پہن کے نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف لنگی پہن کر نماز پڑھی، اور جب اعتراض کیا گیا تو فرمایا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا. اگر کوئی آدمی صرف لنگی پہن کر نماز پڑھتا اور وہ شفاف ہے جس سے سطر نظر آتا ہے پھر تو کسی کے یہاں نماز نہ ہوگی. امام احمد اور حنفیہ وغیرہ نے اس کی تصریح فرمائی. اور اگر سفید اور موٹا تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی. اور اشہب ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اگر سراویل صفیق نہ ہو تو وقت میں اعادہ واجب. حنفیہ صفیق ہونے کی صورت میں بھی کراہت کے قائل ہیں، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ یہ کراہت اس وقت ہے جب کہ آدمی لاپرواہی کرے، اور اگر اتباع سنت میں ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. آخر جابر نے تو کیا ہے، ایک لنگی پہن کر نماز پڑھ لی. چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن ابي المغالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفا به ورداءه. اپنی اصلاح کرو نہ، تیرا لقب سب جگہ دم پڑ جائے گا. کیا پڑ جائے گا؟ دم. دم کے معنی کس کی دم؟ کتے کی دم. سمجھے؟ شافعیہ میں بہت بڑے فقیر گزرے ہیں، ابن ابی الدم، وہ تو ابو الدم ہے، خون والے کا بیٹا، اور تو ہو جائے گا دم. چلیے. بہت افسوس اس کو ہو رہا ہے کہ میرا لقب پڑھ ہی جائے گا، بس صرف تیرا نام یہ پڑ جائے گا، دم دم. چلیے. فلما انصرف قلنا يا ابا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع قال نعم احببت ان يراني الجهال مثلكم رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما يذكر في الفخذ. امام بخاری جب یہ ثابت کر چکے کہ فرجین عورت کا مصداق، تو اب فخذ کے بارے میں روایات مختلفہ پیش کر کے اپنا فیصلہ سناتے ہیں کہ انس کی جو روایت فخذ کی عورت نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ سندن اقوا ہے، اور جرحت کی روایت جو فخذ کی عورت ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ احوط فی العمل ہے، تاکہ آدمی علماء کے اختلاف سے بچ جائے. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری فخذ کو واجب الستر نہیں قرار دیتے، اولا و احد مانتے ہیں تاکہ اختلاف سے حفاظت رہے.
علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فخذ کی عورت ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف اشارہ کیا اور دونوں کے دلائل فراہم فرما دیے ہیں. میرے نزدیک اصل دلائل کو ذکر کرنا ہے. لفظ ما یذکر فی الفخذ صاف دلیل ہے. یہ باب ان احادیث کے بیان میں جو فخذ کے بارے میں ذکر کی جاتی ہیں. تو مصنف یہاں احادیث کو ذکر کر رہے ہیں، اقوال و مذاہب کو نہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ اختلاف احادیث و دلائل کے وقت مذاہب میں بھی اختلاف ہوا ہی کرتا ہے اور یہاں بھی ہے. پھر اس کے بعد ران کے متعلق اختلاف. امام مالک، سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ، اوزاعی، شافعی، احمد فی المشہور فرماتے ہیں کہ فخذ عورت ہے. داؤد ظاہری، ابن حزم، ابو سعید استخری کہتے ہیں کہ عورت نہیں. یہی مالک و احمد کی ایک روایت ہے. بعض متاخرین حنابلہ نے اس تیسری روایت کو راجح قرار دیا ہے. نووی اور ابن رجب نے یہ مذہب ابن جریر طبری سے نقل کیا ہے. حافظ ابن حجر نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ ابن جریر طبری نے تہذیب الاثار میں جب یہ مسئلہ نقل کیا تو ان لوگوں کی تردید فرمائی جو فخذ کو عورت نہیں مانتے ہیں. عطا اور اوزاعی وغیرہ سے منقول ہے فخذ مسجد میں عورت ہے اور حمام وغیرہ میں جہاں کشف فخذ ہوتا ہے عورت نہیں ہے. یہ سارا مسئلہ اور اختلاف تو اس صورت سے متعلق تو نظر ڈالنے سے متعلق اور رہا نماز کے اعتبار سے تو بعض حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ امام احمد کے یہاں بلا اختلاف سطر فخذ واجب ہے، نماز نہیں ہوگی. لیکن علامہ ابن رجب کہتے ہیں یہ امام احمد کی تصریح کے خلاف ہے. موہنا نے ان سے نقل کیا ہے اگر کوئی آدمی نماز پڑھے اور فخذ کھل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس کے بعد ایک مسئلہ رقبہ کا ہے. رقبہ عورت ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عورت ہے اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ عورت نہیں ہے. تیسرا مسئلہ سرہ کا ہے. حنفیہ کے ہاں سرہ عورت نہیں اور بعض شافعیہ کہتے ہیں سرہ بھی عورت ہے اور بعض کہتے ہیں سرہ اور رقبہ دونوں عورت. تو یہ 5 اقوال ہو گئے. عورت صرف قبل دبر ہے. نمبر 2 اس کے ساتھ فخذین بھی ہیں. نمبر 3 اس کے ساتھ رکبتین بھی. نمبر 4 سرہ عورت ہے رقبہ نہیں. نمبر 5 سرہ اور رقبہ دونوں عورت. یہ 5 اقوال 5 وجوہ ہیں. شافعیہ کے مذہب میں رفقی پاگل کو کہا تھا کہ وہ باب ملم توزہ اللہ ملہ میں شاط و سویس پورا نقل کر کے دینا، تو نے صرف مسئلہ ابل کو نقل کر کے دیا. اور بہت سی باتیں سبق میں اللہ کہلواتے ہیں تو میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں. اب اگر تو نقل کر کے نہ دے گا تو میں بھول بھال جاؤں گا. ایک تو نے یہ ٹوپی پہنی تو خود کالا ہے اور ٹوپی عجائبات پہنی. ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی چڑیا مارنے والا آدمی ہے. ہمارے یہاں برسات میں لوگ چڑیا پکڑتے ہیں تو ایسے بیٹھے رہتے ہیں کانپا لگائے ہوئے
اور چڑیا پھنسی نہیں کی پکڑ لیا. ایسی ٹوپی اوڑھتے ہیں وہ تاکہ سر نہ بھیگ نہیں پائے. نالائق تو ہے کہاں, بالکل چڑیا مار بنا ہوا ہے. چلیے قال ابو عبد اللہ اس کے بعد یہ سمجھیے جو لوگ فقیس کو عورت مانتے ہیں وہ جرحد وغیرہ کی روایات سے استدلال کرتے ہیں. جو نہیں مانتے وہ انس کی روایت سے استدلال کرتے ہیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جرحد اور انس اور ان جیسے صحابہ کی روایات واقعات وقتیہ ہیں, اور جرحد کی روایت میں ایک مستقل قاعدہ بیان کیا گیا ہے, لہذا ان روایتوں کو مقدم کیا جائے گا. احتیاط کا یہی تقاضا ہے. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں شاید بخاری نے وہ حدیث جرحد سے یہی مراد لیا. میرے نزدیک پھر بخاری کے ارشاد و حدیث و نصیحت احوت کا کوئی فائدہ ہی باقی نہ رہے گا. اس لیے صحیح ہے کہ بخاری نے اولاً تو فرزین کو عورت مناسبت ثابت کیا اور پھر فقید کے بارے میں اختلاف علماء نقل کر کے اپنا فیصلہ سنا. سند کے اعتبار سے انس کی روایت اقوا ہے جو فقید کے غیر عورت ہونے پر دال ہے, اور احوت یہ ہے کہ آدمی فقید کو بھی مستور رکھے. چلیے قال ابو عبد الله ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن جحش, یا اللہ, اے اللہ کے بندے آنے کے بعد بھی یہی ہو جائے گا. ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم. بہت ہی غبی انسان ہے, تیرے سمجھ میں بالکل نہیں ہے. چل بس. عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال انس حسن النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. انس کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران کھول دی. اگر ران عورت نہ ہوتی, عورت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ران کیوں کھولتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری کی روایت میں تو واقع ہوا ہے حسن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہی حدیث امام احمد بن حنبل, امام مسلم اور دوسرے حضرات نے تخریج کی. سب کی روایتوں میں ان حسرہ الازار وارد ہوا ہے, اور اصل بات یہ ہے کہ اس روایت کا دار مدار ہے اسماعیل بن علیہ پر. ان کے تلامذہ میں اختلاف ہو گیا. امام احمد نے اپنی مسند میں اور زہیر ابن حرب نے صحیح مسلم کی روایت میں ان سے ان حسر الازار نقل کیا, اور یعقوب بن ابراہیم کی روایت میں اختلاف ہے. قاسم بن زکریہ تو ان سے ادخر الازار نقل کرتے ہیں, اور بظاہر یہاں تحریف ہو گئی. ان حسرہ کی جگہ اذخرہ انہوں نے سن لیا. اخرجہ الاسماعیلی, اور امام بخاری ان سے حسر الازار نقل کرتے ہیں. وہ امام بخاری جبال ہند میں سے ہیں, لیکن بہرحال احمد بن حنبل, زہیر بن حرب دو حافظ ہیں. والحافظان اولا من واحد. اور ان حسر بہرحال لازم ہے, اور لفظ حسر لازم و متعدی دونوں استعمال ہوتا ہے. اس لیے یہاں کہا جائے گا کہ حسرہ کے معنی کشفا نہیں, ان کشفا ہیں, جیسا کہ دوسرے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا استدلال پھر بھی صحیح ہو جائے گا, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے, اور آپ سے اگر خطا ہوتی اور ران کا کھلنا شریعت میں صحیح نہ ہوتا تو اللہ آپ کو اس حال پر باقی نہ رکھتے, تنبیہ کر دیتے. چلیے
قال ابو عبد الله وحديث انس اسند وحديث جرح احمد حتى اسند اقوا اسنادا چلی حتى نخرج من اختلافهم وقال ابو موسى قد النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان وقال زيد بن ثابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رکبتین ڈھانک لیے. عثمان آئے, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکبتین کھولے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. شیخین آئے تو آپ نے ان کو مستور نہیں کیا, عثمان کے آنے پہ مستور کر لیا. سوال یہ ہے کہ ترجمے کا تعلق فخذ سے ہے اور رکبہ کی روایت کیوں یہاں ذکر کی ہے؟ علامہ کرمانی کہتے ہیں مصنف اسی سے فخذ کا عورت ہونا ثابت کرتے ہیں, اس لیے کہ جب رکبہ کا عورت ہونا ثابت ہو گیا تو فخذ کا عورت ہونا بدل ثابت ہو گیا. میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رکبہ عورت نہیں ہے اور حضرت عثمان کے آنے پر ان کے شدت حیا کی وجہ سے مستور کر لیا تھا, اور یہ مسئلہ مصنف نے ضمناً ذکر فرمایا ہے. اور میں یہ بتا چکا کہ رکبہ جمہور کے ہاں عورت نہیں ہے, صرف حنفیہ عورت مانتے ہیں. وقال زيد بن ثابت انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذه فثقلت علي حتى خفت ان ترز فخذي. زید بن ثابت کا یہ روایت کتاب الجہاد اور سورۃ کتاب تفسیر میں آ رہی. فخذه على فخذي, میری ران آپ کی ران پر تھی. مصنف کہتے ہیں اگر ران عورت ہوتی تو عورت کا عورت سے مس کرنا جائز نہ ہوتا. اس پر یہ اشکال ہے کہ ران عورت خفیفہ, اگر عورت غلیظہ کا مس ناجائز تو اس سے عورت خفیفہ کے مس کا ناجائز ہونا معلوم نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ تقریر ضعیف ہے. اگر بعض فقہا نے عورت غلیظہ و خفیفہ کا فرق بیان کیا اس سے لازم نہیں آتا کہ بخاری بھی اس کے قائل. علامہ اسماعیلی نے یہاں امام بخاری پر ایک دوسرا اعتراض کیا, اور وہ یہ ہے کہ ران پر مستور رکھی گئی اور مستور ہونا اس بات کو چاہتا ہے کہ وہ عورت ہو. حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کا جواب دیا. امام بخاری نے لفظ پر اعتماد کیا ہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں فخذ سے مراد بدن کا مخصوص حصہ جو معرّہ عن الستر ہو. ہمارا خیال یہ ہے کہ نہ اسماعیلی کا اعتراض صحیح نہ ابن حجر کا جواب. اسماعیلی کا اعتراض تو اس لیے نہیں صحیح کہ ران کے مستور ہونے کی حالت پر ران رکھنا کیسے جائز ہوگا جبکہ ران عورت ہے, عورت کا عورت سے مس جائز. اور ابن حجر نے جو جواب دیا وہ بالکل عرف کے خلاف ہے. عرف میں ران کا لفظ مجرد عن الستر پر بھی بولا جاتا ہے اور مستور پر بھی بولا جاتا ہے. اور فرض کرو اگر ران معرّہ تو پھر ران کی ران پر رکھنے سے مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں.
تعریف استدلال کے لیے کافی ہے، کیونکہ ستر عورت واجب، اور جو چیز بدن کی کھل جائے اور اس کے کھلنے میں کوئی اشکال نہ، وہ عورت ہے ہی نہیں۔ بہرحال بخاری نے مسئلہ مس سے استدلال کیا ہے، اور یہی علامہ سندھی کی تصریح کی۔ چلیے، وبه قال حدثنا يعقوب حتیٰ کہ تو ان ترد فقیر، مجھے ڈر ہوا میری ران نہ ٹوٹ جائے۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ایک بوجھ پڑتا تھا، اس بوجھ کی وجہ سے حضرت زید بن ثابت کو بوجھ پڑ گیا۔ بعض سیر کی روایات میں آپ اگر سوار ہوتے اور وحی شروع ہو جاتی تو ناقہ بیٹھ جاتا تھا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بوجھ پڑتا تھا اور وہ کتنے طاقتور تھے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ چلیے، وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن علية قال اخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة اس سے معلوم ہوا صلاۃ فجر کو صلاۃ الغداۃ کہہ سکتے ہیں، جو بعض لوگ مکروہ کہتے ہیں ان کا قول صحیح ہے۔ چلیے، بغلس فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب ابو طلحة وانا رديف وابي طلحة فاجرى نبي الله وانا ردیف فابی طلحہ، اس سے معلوم ہوا کسی کا کسی کے پیچھے سوار ہونا جائے، قاعدہ یہ کہ سواری طاقت رکھتی ہے۔ چلیے، فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق اجرا دوڑا دیا۔ في چلیے، زقاق خيبر بين ركبتي زقاق گلی۔ چلیے، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھٹنے حضور کی ران سے لگے ہوئے تھے۔ کتاب الاذان میں آئے گا وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ قدم عام ہے اور یہاں لفظ رکبہ اور فخذ واقع ہوا، یہ خاص ہے۔ فلا تعارض۔ چلیے، ثم حسر الازار عن فخذه حتى اني انظر الى حضور بياض نے ران ہٹا، ازار کو اپنی ران سے ہٹا دیا۔ چلیے، الى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القريه قال الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا خربت خیبر۔ حضور امام بخاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے لفظ سے کی مناسبت سے خربت فرمایا۔ چلیے، بساحة قوم فساء انا صباح اذا نزلنا بساحت قوم وساء صباح المنذرین۔ ساحہ میدان، یہاں پر اقتباس ہے۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم حضور کا لفظ ہے، اور فساء صباح المنذرین قرآن کریم کا جملہ ہے۔ اس کا نام اصطلاح میں اقتباس، چن لینا، روشنی حاصل کر لینا، اور اس کی صورت یہ ہے کہ فصحاء و بلغاء جب کوئی کلام لکھتے ہیں یا کوئی شعر کہتے ہیں تو بعض وقت کسی آیت یا کسی حدیث کو اپنے کلام میں اس طرح سے لے لیتے ہیں گویا ان کے کلام کا جز ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ اقتباس جائز، لیکن جمہور علماء جواز کے قائل ابن عبد البر، ابن رشید، قاضی عیاض وغیرہ نے اس کی تصریح فرمائی۔ البتہ بعض حنابلہ فرماتے ہیں مقصود کو دیکھا جائے گا، اگر قائل کا مقصد شریعت کے مسائل بیان کرنا ہے، وعد و تصدیق ہو، پھر تو اقتباس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر مضمون صحیح نہیں ہے تو قرآن یا حدیث کو مقتبس کر کے اپنے کلام کا جز بنانا جائز، یہ بالکل معقول بات۔ چلیے، قالها ثلاثا قال وخرج القوم الى اعمالهم فقالوا محمد، قال عبد العزيز، وقال بعض اصحابنا والخميس يعني الجيش، قال مطلب یہ ہے
یہودی اپنے کام کے لیے نکلے، جو حضور کو دیکھا تو کہنے لگے محمد والخمیس۔ والخمیس کا لفظ عبدالعزیز ابن صہیب نے خود نہیں سنا تھا، بلکہ ان کے بعد رفقا نے انس سے نقل کیا، اس لیے کہتے ہیں قال بعض اصحابنا والخمیس، ہمارے بعض رفقا کہتے ہیں کہ اس کے بعد والخمیس کا لفظ، خمیس یعنی جیش، خمیس سے مراد لشکر، لشکر کو خمیس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ 5 حصوں پر منقسم ہوتا، میمنہ، میسرہ، مقدمہ، مؤخرہ اور قلب۔ دائیں حصے کو میمنہ، بائیں کو میسرہ، سامنے کا حصہ کہتے ہیں اور سامنے کے حصے کو مقدمہ، اور پیچھے جو ٹکڑا ہو اس کو ساقہ کہا جاتا ہے، اور بیچ کا حصہ قلب کہلاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو خمیس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ غنیمت کے 5 حصے کر لیے جاتے ہیں، 4 غانمین کو تقسیم ہو جاتا ہے اور 5 مخصوص لوگوں پر تقسیم ہوتا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے جیش کا خمیس کہنا اسلام سے پہلے سے ثابت، اور تخمیس غنیمت اسلام کے زمانے کا حکم ہے۔ قال فاصبناها عن وطن، ہم نے پا لیا خیبر کو عن وطن، طاقت سے۔ اس میں اختلاف ہے کہ خیبر کی فتح عن وطن ہے یا صلح۔ جمہور علماء تو فرماتے ہیں کہ خیبر عن وطن فتح ہوا، اور بعض کہتے ہیں صلحن فتح ہوا۔ امام طحاوی کی رائے ہے بعض حصہ صلحن و بعض عن وطن فتح ہوا۔ ابن قیم نے ابن عبد البر سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس قول کی ترغیب کی ہے اور عن وطن فتح ہونے کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ چلیے فجمع الصبي فجاء جئت فقال يا نبي الله فجمع الصبي، قیدی جمع کیے گئے۔ چلیے فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم اعطني جارية من الصبي فقال اذهب فخذ حضور جارية، مجھ کو قیدیوں میں سے ایک باندی دے دیجیے۔ چلیے فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنذير لا تصلح إلا لك قال ادعوه بها۔ دحیہ، آپ نے صفیہ بنت حیی کو دحیہ کے حوالے کر دیا، وہ تو قریظہ و نذیر کی سردار ہیں، آپ ہی کے لیے مناسب ہے۔ چلیے فجاء بها فلما نظر إليها النبي قال ادعوه بها، فرمایا کہ ان کو کہو ان کو ساتھ لے کر آئیں۔ چلیے فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من الصبي غيرها قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقها النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر سوال یہ کہ حضور نے جو حضرت دحیہ کو یہ باندھی دی تھی وہ کہاں سے دی تھی؟ بعض تو کہتے ہیں یہ تنفیل یہ ہے کہ امیر الجیش یا امیر المومنین کسی لشکر کے آدمی کو اس کے عام حصے سے زیادہ مزید کوئی چیز دے دیں، یہ بھی اتفاق جائز ہے اگر مصلحت کی بنیادوں پر ہو۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ تنفیل کہاں سے دی جائے گی۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اصل غنیمت میں سے، مالک کہتے ہیں خمس میں سے، امام شافعی کہتے ہیں خمس الخمس میں سے، اور امام ابو حنیفہ ان کے اصحاب کہتے ہیں اگر دار الاسلام میں احراز سے پہلے پھر تو غانمین کے 4 اخماس میں سے دی جائے گی، اور اگر احراز کے بعد ہو تو خمس میں سے دی جائے گی۔
قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہاں خیبر میں جو کچھ حاصل ہوا بلا ایجاف الخیل والرکاب ہوا، اس لیے جو غنیمت ملی وہ فے تھی، اور فے میں امام کو اختیار کلی رکھا ہے، جیسے چاہے تصرف کرے۔ بچوں تو پورا امریکہ اڑ جائے گا، بہت ہوا تیز ہے، کم کرو بھائی۔ رات تو ویسے میں کمبل اوڑھ کے سویا تھا، سمجھے یہ صاحب موجود بھی پوچھیے، پہلے تو کہا اندر لے چلو، اندر جا کے سویا، پھر جب بہت کھانسی ہوئی میں نے کہا مجھے لا کے کمبل ڈالو، اب وہ 4 کلو کا کمبل لا کے پھیلا دیا اس کو، امریکہ کے سر پہ ڈال دو تو دب جاتا، میں نے کہا میں میرے پاؤں پہ ڈالو، نیند آ گئی، آپ لوگ اتنی ہوا نہ چلائیں، امریکہ پریشان ہو جائے گا کہ ہماری ہوا سب لے لی۔ اور بنگالیوں بہاریوں کو کیوں اتنی گرمی لگتی ہے؟ تم لوگ تو تھرڈ علاقے کے ہو بھائی، مدراسیوں کو لگے تو بات ہی ہے، ان کا علاقہ فرسٹ ہے کہ فرسٹ ہے، وہاں گرمی بہت ہوتی ہے، حیدرآباد میں مدراس میں بہت گرمی ہوتی ہے، کہ گجرات یہ تو ان کو سٹھے لوگ ہیں، ان کو بیکار شان کا بڑا شوق ہے۔ حج کی حج میں سب گجراتی تھے، انہی کے ساتھ ہم نتھی ہو گئے، ان کا احسان تھا بھائی۔ اب رات میں سب چلاتے پنکھا کنڈیشن، تو میں ایک لڑکا تھا اس کو جگاتا، میں گھر بند کر دی کنڈیشن، اب بند، کبھی کہہ دیتا کنڈیشن چلنے دے اور پنکھے کو بند کر دے، صاحب بند، کوئی صاحب میری رعایت کرنی پالے نہیں تھے، ہوئے سب بیمار۔ میں کہتا تو ادھر سے آواز آتی تو ادھر سے آواز 2-3 دن بیت بازی خوب ہوئی، پھر میں نے لوگوں سے کہا، میں نے کہا کیجیے بیت بازی، سب بیمار ہو گئے، کہ علت کیا ہے؟ موسم بچوں ایسا تھا، تبدیل ہو رہا تھا، ایک دم سے تو گرمی لگتی تھی، سب لوگ آتے تھے حرم سے اور پھر تھک جاتے سو جاتے، اور ٹھنڈ لگ جاتی تھی صبح کو کھانستے تھے، تو میں اور ایک اور صاحب تھے گجرات کے، تو بہت دن بیمار رہے، بس بیماری کی وجہ سے دوستی ہو گئی، میں بھی بیمار وہ بھی بیمار، اور بھائی الجنس الی الجنس امیر، تو وہ بیمار کا دوست بن گیا، وہ بھی، میں بھی سفید داڑھی والا بڈھا، وہ بھی سفید داڑھی والے، یہ ایک دوسری مناسبت ہو گئی۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو ان سے کافی دوستی ہو چکی، تو میں شام کا کھانا انہیں کے یہاں کھاتا تھا، میں نے کہا تھا 1 روٹی کھاؤں گا اور کوئی سی سبزی دال ہو یا آلو، کہہ بھی دیتا تھا سراہتا، بھائی دال ہو یا آلو، گوبھی نہ پالک نہ۔ ایک صاحب لائے سالن، کیا اس کا نام کیا؟ ہاں، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ملوخیہ۔ میں نے کہا بھائی اب اسے یوں نکالیں تو اس میں سے تار نکلتا تھا جیسے بھنڈی میں، میں نے کہا بھائی میں نہیں کھاؤں گا۔ پھر کافی دن کے بعد ایک اردو داں سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا بھائی ان کے یہاں ہم گئے تو انہوں نے ملوخیہ لا کے رکھ دیا، میں ملوخیہ کہاں سے کھاتا، اور یہ کہتے تھے ملوخیہ کی اصل ملوکیہ ہے، میں نے کہا بے شک ملوکیہ ہے، تو انہوں نے بتایا بھائی یہ تو پالک ہے، پالک کو مصر میں ملوخیہ کہتے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ پھر بہت خوشی ہوئی مجھے، کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے پالک کھانے سے، اسی لیے میں نہیں کھاتا، کہیں بہت مجبوری ہو، کوئی اور سالن نہ ہو اور کہنا ممکن نہ ہو تو کھا لیتا ہوں، بس کبھی کچھ کبھی۔ اور یہ سبزی جو پکاتے ہیں پاکستانی، کبھی تو بہت اچھی اور کبھی بہت تھرڈ۔ پھر وجہ میں نے پوچھی کہ